بعد بنایا گیا لارنس آف عربیہ تاریخ کا بڑا ہی نامور انسان ہے، بڑا ہی مشہور منافق، بڑا ہی عظیم دجال، عربوں کو عربیت کا شعور دینے والا اور عربی قومیت پر مائل کرنے والا اور ترکی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والا لارنس آف عربیہ آج بھی برطانوی تاریخ میں اور باضابطہ طور پہ زندہ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ شخص کون تھا۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ ترکی سے خوف ہمیشہ یورپ کو رہا ہے۔ یورپ کی بعض حکومتوں میں بادشاہوں سے بوقت بادشاہت عہد لیا جاتا تھا کہ ہم ترک کو قتل کریں گے، ہم ترکیوں سے لڑیں گے، یہ باضابطہ بادشاہ بنتے ہوئے عہد لیا جاتا تھا، اس لیے کہ ترکی نے یورپ کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ مشرقی یورپ ترکیوں کی طاقت و تاراج کے اندر تھا۔ ترکیوں کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے پورے یورپ نے سوچا کہ ترکی کے دست و پا توڑ دیے جائیں، عربوں کو کہا جائے تم عرب ہو، پیغمبر تم میں آئے تھے، ترکی والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے، اور پھر انہیں اسلحے سپلائی کیے جائیں جیسے اس وقت کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا لارنس آف عربیہ نے قبائل کا دورہ کیا، نجد کا دورہ کیا، عراقی قبائل کا دورہ کیا، مصری قبائل کا دورہ کیا اور ان کو بتایا، ان کو ذہن دیا تمہیں ترکی کی غلامی سے نکلنا ہوگا، ہم اسلحہ سپلائی کریں گے۔ چنانچہ فرانس سے اسلحہ دیا، یقین مان لو برطانیہ اسلحہ دیتا رہا، اور اس کے بعد باضابطہ انہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف آمادہ کیا گیا۔ بھول گئے ہو محمد علی جوہر کو، بھول گئے ہو شوکت علی کو، ان سے پوچھو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اس دور میں ان کی تحریک کا مطالعہ کرو کہ جب سعودی قبضہ ہو رہا تھا، مزارات ڈھائے جا رہے تھے تو یہ روتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ یہ بریلی کے خانوادے کے لوگ نہیں تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعد میں تمہارے ضمیروں کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے، مگر اس وقت تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ محمد علی کو خریدا جا سکتا، شوکت علی کو خریدا جا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خلافت تحریک کی رپورٹ پڑھو، اس زمانے کے مسلمانوں کا اضطراب کا جائزہ لو، تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر وہ وقت آیا اور وہ زمانہ آیا کہ پورے عرب میں بغاوت کی فضا دوڑا دی گئی اور کہا گیا ہم عربی ہیں، ترکیوں کو نکالیں گے۔ چنانچہ مصر سے اقتدار ہٹانے کی کوشش کی گئی، عراق سے کی گئی، حجاز میں فتنہ برپا کیا گیا، مگر حجازی پھر بھی مسلمان تھا۔ نجدیوں میں بھی کہیں کہیں اسلامی حص موجود تھی۔ جب وہ کسی مسلمان کو گولی مارتے تو یا اللہ کہہ کے گر جاتا، تو وہ کہتی یا تو یا اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کافروں سے لڑنا ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ کئی مرتبہ قبائل نے تلواریں پھینکی تو مرے ہوئے عبد الوہاب نجدی کی تحریروں کو دوبارہ سعودی اقتدار کے تحت زندہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مکے اور مدینے میں بسنے والے، بغداد اور مصر میں بسنے والے یہ مشرک ہو گئے ہیں، تم جہاد مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو، مشرکوں سے کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ انگریزوں کی سازش کی بنیاد پہ دیا گیا تھا، جو آج بھی دیا جا رہا ہے، جو آج بھی دیا جا رہا ہے۔ مگر قربان جاؤ، 1857 کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جانے والی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے مجدد ملت حاضرہ کو 1856 میں پیدا کر دیا تاکہ جو بدلنے والے ہیں بدل جائیں، مگر جو حق پہ رہنے والے ہیں امام کے سائے میں زندہ رہ سکیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان اعلیٰ حضرت مجدد اعظم حضور مفتی اعظم امام اہل سنت ڈاکٹر یعقوب زکی نے فرمایا کاش 1921 کے بعد 25-26 تک اعلیٰ حضرت ہوتے تو یقیناً اقتدار ترکی کے خلاف اٹھنے والی قوت کے سلسلے میں کچھ کر سکتے، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جسے اٹھنا ہی تھا، جسے برپا ہونا ہی تھا، لیکن جہاں تک عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات ہے اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم ہند چھوڑ گئے جو آج بھی بچا رہے ہیں، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت زندہ ہیں 26 کے بعد ہی مفتی اعظم کی شکل میں، اعلیٰ حضرت زندہ ہیں حضرت آقائے نعمت کی شکل میں، اعلیٰ حضرت زندہ ہیں ان کے مقدس طلبہ کی شکل میں، ان کے ماننے والوں کی شکل میں، اور اب دنیا حقیقتوں سے آشنا ہو رہی ہے۔ ابھی جب برطانیہ کے لوگوں نے پوچھا کہ تم سعودی عرب کو بچانے کیوں چلے گئے، تو انہوں نے باضابطہ ایک فلم دکھائی، ڈاکومنٹری فلم، جس میں سعودی بادشاہوں اور ان کے خانوادے کے پیک کا اظہار کیا گیا باضابطہ پروف کے ذریعے سے۔ آپ اگر چاہو گے تو میں باضابطہ وہ کیسٹیں بھجوا دوں گا آپ کو، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ بہت جلد ایک بڑی ہی تہلکہ خیز کتاب سعودی یہودی
اور انگلش روابط پر آنے والی ہے، لیکن باضابطہ ڈاکومنٹری کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ تم سعودی عرب میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو گے، اور جب بھی تم پہ کوئی آفت آئے گی پورا برطانیہ اور پورا امریکہ تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ معاہدہ ہے، وہاں جو کچھ ہوگا وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حسنی BA جس نے سلطان نجد کی تاریخ مرتب کی ہے، اس نے لکھا ہے کہ موجودہ بادشاہ کے پردادا کو اس زمانے میں 5000 پاؤنڈ برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا، جب وہ ایک قبائلی لٹیرے کی حیثیت زندگی گزارتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی برطانیہ پولیٹیکل اسائلم کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر دنیا بھر کے باغیوں کو پناہ دیے ہوئے ہندوستان اسے محسوس کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جہاں جہاں سے بغاوت اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی، انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اور پناہ بھی دی جاتی تھی، اور بعد میں اسلحے بھی دیے جاتے تھے۔ یہ وہ حقائق ہے جس سے برطانیہ انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ لارنس آف عربیہ کے برپا کیے ہوئے طریقے سے حکومتیں ترکی کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، عراق الگ ہو گیا، کویت الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، دمشق الگ ہو گیا، حجاز الگ ہو گیا، اور پھر ان میں بھی باضابطہ ایک دوسرے کو لڑایا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو دنیا کی امامت کر سکتی تھی وہ اپنے زمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایک بات تباہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ انگریز یہ جانتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس کے نام پر پھر متحد ہو سکتا ہے، اور وہ عشق رسول کا جاذبہ ہے، وہ عشق رسول کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انگریز جانتا تھا، چنانچہ فرانس میں مسلمانوں کے دور زوال میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مستشرقین کی۔ اس کانفرنس میں فرانسیسی مستشرقین نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہونے کے بعد بھی آگے بڑھتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، خاص طور پہ مورخین کے لیے اور تاریخ دانوں کے لیے غور سے سنیے۔ اور اگر آپ لطیفوں کے سننے کے عادی ہیں تو میں اب لطیفہ کہنا بھول گیا ہوں، پہلے بھی نہیں کہتا تھا، اور اب تو جو بھی تھوڑی بہت ہی سے حالات نے کچل دیا ہے۔ ایک رونے والے سے لطیفہ سنو گے؟ جو ٹکڑے ہو رہا اس سے تم کہانیاں سنو گے؟ میں اب اس قابل نہیں رہ گیا ہوں، اس لیے اگر غور سے میری بات سن سکتے ہو تو سنو، شاید میں تمہیں کوئی مطالعہ پیش کر سکوں اور تمہارے لیے مطالعے کے ہزاروں دروازے کھول سکوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، فرانسیسیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے تاریخ کے کچھ حوالے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تہذیب جب سیاسی موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی۔ کیا بات۔ یونان اپنی سیاسی موت مر گیا، پھر نہیں ابھرا۔ کنفیوشس کا چین اپنی سیاسی موت مر گیا، پھر اس کی تہذیب نہیں ابھری۔ اوستا کا ایران اپنی تہذیبی موت مر گیا، پھر نہیں ابھرا۔ ارسطو اور سقراط کا ملک اپنی فکری موت مر گیا، پھر نہیں ابھرا۔ مصر کی فرائنا کی تہذیب مر گئی، پھر نہیں ابھر سکی۔ اور اسی طرح سے ایک اور ملک ہے جہاں بہت کچھ لکھا گیا مگر فکری موت کے بعد پھر نہیں ابھر سکا۔ تو جب دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک ملک، ایک قوم جب اپنی تہذیبی اور فکری موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی، تو اسپین کے زوال کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا۔ بغداد کے ہلاکو کے تباہی کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا۔ دلی کا سہاگ اجڑنے کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا۔ مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ جس صدی میں 1491 میں اسپین میں زوال ہو رہا ہے، جاوا اور سماترا کی مملکتیں اسلام کے آغوش میں داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان کی صورت خورشید جیتے ہیں، سبحان اللہ، ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، اسلام، 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 اسپین